فرعون کے تو تکبر سے دماغ خراب ہو گیا تھا. فرعون نے کہا میں سیڑھیاں لگا کے آسمان پہ چڑھتا ہوں، پہلے یہاں سیڑھیاں لگاؤ، پھر میں آسمان کی سیڑھیوں پہ جاؤں گا، وہاں سے اوپر جا کے خدا کو جھانکوں گا، نظر آ گیا تو ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ نظر پھر بھی نہیں آئے گا کیونکہ موسیٰ معاذ اللہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح فرعون نے تکبر کیا، اور جو رجل مومن تھا وہ اپنی دعوت میں لگا رہا. حالانکہ کتنا بڑا عہدہ تھا اس کے پاس، کتنی دولت ہوگی، کتنی شہرت ہوگی، سب کچھ اس نے اللہ کے لیے قربان کیا. وہ اپنی قوم کو سمجھاتا رہا. وقال الذی آمن، جو ایمان لا چکا تھا اس نے کہا یا قوم اتبعون، اے میری قوم میری مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. بالکل ایک شخص آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہو نا، غلط گائیڈ کر رہا ہو، آپ کو اس پہ ترس آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں بھائی تو میری سن، میں جو تجھے بتا رہا ہوں میں تمہیں صحیح، میں جانتا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے. یہی انداز تھا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. رجل مومن کو پتا تھا کہ دلائل کمزور نہیں ہے موسیٰ کے برحق ہونے کے، اصل میں یہ دنیا کی محبت، دنیا کا عیش و عشرت، بنگلے، گاڑیاں، جو بھی اس زمانے کی سواریاں تھیں، یہ سب چیزیں لوگوں کو موسیٰ پر ایمان لانے سے روک رہی ہیں. فرعون کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، دولت ہے اور شہرت ہے، سب کچھ ہے جو دنیا میں کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اب ان کو ایک طرف غربت نظر آ رہی ہے، ایک طرف دولت. اس لیے رجل مومن نے کیا کیا کہ بھی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے تصور کو ان کے دل میں ڈالا جائے. یہی اہل اللہ کرتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کا بھوت تمہارے دل سے نکلتا نہیں ہے نا، اس وقت تک تم اللہ رسول کی بات مانو گے نہیں. اس رجل مومن نے کیسی پیاری بات کہی، انما هذه الحیات الدنیا متاع. بھائی یہ دنیا کی زندگی محض، انما کا مطلب صرف ایک چند دن کا تھوڑا سا سامان ہے. کتنے ہی بڑے بنگلے ہو، کتنی ہی نہریں ہو، عمر کتنی ہے تمہاری، 60 سال 70 سال 80 سال، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیوں اس کو اتنا لفٹ کرا رہے ہو؟ کل مر بھی تو جاؤ گے نا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت رہنے کی جگہ ہے. تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آئے ہو، اس کے بعد اربوں خربوں سال تک اس دنیا میں نہیں ہوگے. وہ زیادہ بڑا جہان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کی رحمت کا اس نے تذکرہ کیا. من عمل سیئۃ، دیکھو جو برائی کرتا ہے، فلا یجزا الا مثلھا، اس کو اسی کے گناہ کی سزا دی جائے گی. لیکن اگر تم اللہ کی طرف آ گئے تو اللہ قدردان بھی ہے. قدردان کا مطلب تھوڑا کرو گے اجر بہت زیادہ دے گا، تو اس میں تمہارا بہت فائدہ بھی ہے. تو یہ تم اللہ کے لیے قربانی دو گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس قربانی پہ تمہیں تھوڑا اجر ملے گا؟ کئی گنا بڑھا کر دے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو. کیونکہ اس زمانے میں بھی کافر اس کے قائل تھے اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا. تو اس نے کہا بھائی تم چونکہ ایمان نہیں لے کر آ رہے اللہ پر، تو تمہاری نیکیاں برباد جائیں گی. تو آج بھی ایتھیس ملحد لوگ بڑی انسانیت کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کا جتنا بھی آپ انسانیت کر لو، خیر خواہی کر لو، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو اس نے کہا شرط یہ کہ اللہ کی آیات پر ایمان بھی لے کر آؤ، اللہ کی توحید پر، اس کے وجود پر، اس کے پیغمبروں پر. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور اس میں بے حساب رزق ان کو دیا جائے گا. یہ اس رجل مومن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ تو غیر مسلم لوگوں میں رہا کرتا تھا. اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ بھئی ایک گناہ کی سزا ایک ہی ملتی ہے اور نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے؟ جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے یہ مضمون کہ جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اس کو 10 گنا اجر اللہ تعالیٰ اس کا دیتے ہیں. 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے نا جس نے ایک مہینے میں 3 روزے رکھے تو پورے مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ 3 کا مطلب 30 اللہ کے ہاں. لیکن گناہ جب ایک کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. تو یہ اس رجل مومن کو یا تو موسیٰ علیہ السلام سے پتہ چلا، ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی باتیں سنتا ہوگا وہ رجل مومن، یا یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یوسف علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہو سکتا ہے نقل ہوتی چلی آ رہی ہوں. تو دوسرا اس نے یہ بھی جو ذکر کیا نا، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، تو یہ بھی اس لیے ذکر کیا ہوگا کہ یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ پر ایمان لانا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ عورتیں اکثر مردوں کے تابع ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے حکام مردوں کے لیے ہیں. تو اس نے بتا دیا کہ نہیں بھائی، اللہ کا قانون مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. تو اس لیے عورت، جیسے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی تھی،
تو عورت یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو اب میں شرعی حکام کی مکلف نہیں ہوں. بھائی جتنی آپ میں طاقت ہے آپ بھی شرعی حکام کی اتنی ہی مکلف ہو. تو آپ کو بھی گناہ ملے گا اگر برائی کرو گی اور نیکی کرو گی تو آپ کو بھی اللہ کئی گنا اجر بڑھا کے دے گا. وَيَا قَوْمِ جب ہر طرح سے قوم کو سمجھا دیا نا اور قوم اس کو دعوت دیتی رہی کہ بھئی تو یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے بھائی تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو کیوں فرعون کی اتنی بڑے تجھے عہدہ ملا ہوا ہے, اتنا بڑی وزارت ملی ہوئی ہے تجھے, اتنے اختیارات ہیں تیرے پاس, اتنی طاقت ہے تیرے پاس, ایک غریب اور مسکین پیغمبر کی خاطر تو یہ سب, موسیٰ کی خاطر تو یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے. تو اس شخص نے پھر جواب میں کیا کہا, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا, میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں, وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر تھا, کیونکہ اس نے جب معجزے دیکھے نا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ ہے, یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس نے پڑھی ہوں گی. تو اس نے کہا تم مجھے کیا ہو گیا, میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تو دونوں کی دعوتوں میں اتنا ٹکراؤ ہے, میں کیسے تمہاری دعوت پہ لبیک کہہ دوں. جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے نا اس انسان میں ایسا ہی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کاش ہمارے وہ لوگ جو غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں اور صبح و شام غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں, کاش ان کے دل میں یہ آیات اتر جائیں. بھائی وہ جتنے بھی اچھے ہوں لیکن وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں, اور تم کتنے ہی برے کیوں نہ ہو, تم توحید اور ایمان اور عمل صالح کی دعوت دے کے ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہو. تو اس دنیا کی ترقی, دنیا کی جو مادہ پرستی, اس سے زیادہ متاثر مت ہوا کرو. تدعوننی تم مجھے بلا رہے ہو اس بات کی طرف, لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں, وَأُشْرِكَ بِهِ اور میں اس کے ساتھ شریک کروں, مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم جس کے شرکت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی قوم بھی بت پرست تھی یا شرک کیا کرتی تھی. تو فرعون جو تھا نا وہ جب کہتا تھا نا میں رب سب کا رب ہوں, تو مطلب یہ تھا کہ احکام میرے مانو گے تم, اور مجھے حلال و حرام کا اختیار ہے, مجھے لیگل انلیگل کرنے کے سارے رائٹس میرے پاس ہیں. تو میں باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں, تو میرے کہنے پر تم یہ سب کام کرو گے. تو اس لیے شرک ہونا اور فرعون کا انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کرنا, ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی باپ دادا کے دین کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں صرف ایک ایسے بادشاہ کی طرف بلا رہا ہوں جو سب پہ غالب ہے. عزیز کا مطلب الغفار, اگر اس کی طرف آؤ گے تو گناہ بھی معاف کر دے گا تمہارے, جو کفر میں تم نے گناہ کی ہے نا سارے معاف کر دے گا. ایسے غفار کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو, لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی دعوت اور نہ آخرت میں. یعنی اس کے لیے تو پکارنا دنیا میں بھی بیکار اور آخرت میں بھی, یعنی اس کو پکارنا تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی پکار کا اہل نہیں ہے اور آخرت میں بھی پکار کا حل نہیں ہے. نہ دنیا میں مصیبتیں دور کر سکتا ہے نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم اللہ کو خوش کریں نا جس کے پاس جانا ہے بالآخر. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور دیکھو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کی حدود توڑنے والے لوگ ہیں وہ آگ میں جائیں گے. تو میں کیوں آگ میں جاؤں اور آگ میں جانے کی بات کروں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ جب وہ بالکل مایوس ہو گئی نا رجل مومن, تو پھر اس نے قوم کو کیا کہا کہ ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن ان قریب ما اقول لکم جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تم یاد کر کے رو گے, یاد کرو گے سب جب عذاب آئے گا نا. دیکھیں کیسا پکا ایمان تھا اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں پر کیسا یقین. اللہ ہم سے یہی ایمان چاہتے ہیں. آج ایمان ہے متزلزل, کبھی ادھر کبھی ادھر لڑک رہے ہیں. بھائی نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی مٹھاس وہ چکے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, نبی کو نبی مان لے, اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا بس یہی ہے. تو ایک مکمل اس میں داخل ہو جائے اسلام میں. تردد شک یہ چیزوں سے جان چھڑائے, ایک طرف ہو جائے. یہ شک بھی ایک بیماری ہے. اس نے کہا کہ عنقریب تم یاد کرو گے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس وقت تک نا جب اتنی پرزور اس نے دعوت دینا شروع کی نا تو لوگوں کو یقین ہو گیا بھائی یہ مسلمان ہو چکا ہے. یہ تو صاف لفظوں میں کہہ رہے کہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو اور میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں,
اور تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو, میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ تو سیدھا سیدھا وہی بات ہے جو موسیٰ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ مومن ہے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو فرعون نے اور ان لوگوں نے قتل کی دھمکی دی, تو اس پہ اس نے جواب میں کہا بھائی اتنا میرا معاملہ تمہارے سامنے کھل گیا ہے تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, وہ مجھے بچانا ہوگا بچا لے گا, شہادت دینی ہوگی شہادت مجھے دے دے گا, اور آزمائش میں ڈالنا ہوگا آزمائش میں ڈالے گا. میں اللہ پر توکل کرتا ہوں, اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, وہ غافل نہیں ہے ہم سے. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ نے اس رجل مومن کو بچا لیا, ما مکرو, فرعونیوں نے جو اس کے خلاف مکر کیا اس کی برائی سے بچا لیا. یعنی مکر تدبیریں کرنا شروع کر دیں کہ اس کو ہم مارتے ہیں قتل کرتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کسی بھی تدبیر سے اس نوجوان کو یا اس شخص کو بچا لیا. یعنی دنیا میں اللہ نے اس پہ بڑی آزمائش نہیں آنے دی. وحاق بآل فرعون, اور فرعون کی آل کو یاد رکھیں, جب بھی آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, آل فرعون یا آل فلان, تو اس میں فلاں شخص بھی داخل ہوتا ہے. جیسے آل فرعون میں فرعون خود بھی داخل ہے اور فرعون کی آل بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرعون کی آل کو عذاب آیا فرعون کو نہیں آیا. تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ آل کا لفظ جب استعمال ہوگا تو وہ شخص جس کی آل ہے وہ شخص بھی اس میں داخل ہوگا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعون کی آل یعنی فرعون سمیت اس کی آل کو بڑے عذاب نے گھیر لیا. وہ کیا عذاب تھا؟ النار, آگ. یعنی پانی میں تو اللہ نے ڈبویا مگر پانی میں ڈبوتے ہی آگ میں داخل کر دیا. یہ وہ آگ ہے یعرضون علیہا, عرض یعرض, عرضن کا معنی علیہ کا معنی پیش کرنا. عرضہ کے بعد جب لام آئے نا عرض لہو, تو اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. عرض علیہ کا معنی پیش کرنا. یعرضون علیہا, وہ آگ جس پر یہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں, یعنی فرعون بھی اور اس کے آل بھی جو فرعون کے ساتھ تھی, جو اس پر ایمان لائے تھے, یعنی جنہوں نے موسیٰ کا انکار کیا تھا, وہ سب کے سب پیش کیے جاتے ہیں آگ پر. غدواً, صبح کے وقت بھی, وعشیاً, اور شام بھی, صبح شام ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہی عذاب قبر ہے جس کا قرآن میں صراحتاً تذکرہ ہے کہ ادھر پانی میں اللہ نے ڈالا اور فوراً آگ میں داخل کر دیا. اسی سے علماء کہتے ہیں کہ عذاب قبر کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی لاش کو کہیں بھی پھینک دیا جائے, حتیٰ کہ کسی نافرمان کی لاش کو پانی میں بھی ڈال دیا جائے گا نا, تو پانی کے اندر ہی اللہ برزخ قائم کر کے اس کو قبر کا عذاب دینا شروع کر دیں گے. تو یہی ہے وہ قبر کا عذاب. ہمیں فرعون کی لاش باہر نظر آتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ برزخ میں اس پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا کہ وہ برزخ میں کیا ہے, صبح اور شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ جہنم. اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے اور جب جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, آگ میں یہ حجت بازی کریں گے, لڑیں گے. کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, جو فرعون میں چھوٹے لوگ تھے نا, وہ بڑوں سے کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے فرما بردار تھے, تم حکومت میں تھے, تم حاکم تھے, تمہارے آرڈر کو مانتے تھے, ہم تمہاری وجہ سے ہم اس عذاب میں آئے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, کیا اس آگ میں سے کچھ حصہ تم ہم سے دور کر سکتے ہو؟ پورے عذاب سے نہیں بچا سکتے, کچھ تو تخفیف کرو. قال الذین استکبروا, جو بڑے ہیں وہ کہیں گے انا کل فیہا, بھائی ہم بھی تو خود اس عذاب میں ہیں, ہم تمہیں جب نکال سکتے جب ہم باہر ہوتے, ہم بھی اسی آگ میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں. وقال الذین فی النار, جب یہ لوگ ایک دوسرے سے مایوس ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں آگ میں جلنے والے, لی خزنتی جہنم, جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے ادعوا ربکم, بھائی تم ہی اپنے رب کو پکارو, یخفف عنا یوما من العذاب, کہ عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے, ایک دن کے لیے جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. قالوا, وہ داروغہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ, انہوں نے ڈرایا نہیں تھا تمہیں؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں. قالوا فادعوا, تو وہ فرشتے کہیں گے پھر تم خود ہی پکارو. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس پکار کا فائدہ نہیں ہوگا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, ان کافروں کی پکار بیکار جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. ہم بھی فرعون سے کم نہیں ہیں, ہمارے پاس تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی زیادہ بڑے پیغمبر آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی نبوت کے دلائل تو حضرت موسیٰ کی نبوت کے دلائل سے بھی زیادہ ہیں.
1400 سال سے اسلام کا چمکنا دمکنا، قرآن کا محفوظ رہنا، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں. مگر ہم بھی اس دنیا پرستی میں گم ہیں اور اللہ کے احکامات پر توجہ دینے کے لیے ہم بھی تیار نہیں ہیں. تو ہمیں ان آیتوں سے خود خوف کھانا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے فرعون کے دربار میں، یعنی جو لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، وہ بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پہ ہو کے بھی حق پہ قائم رہتے ہیں، وہ حکمرانوں کے دباؤ میں نہیں آتے. اور جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، وہ کمتر ہو کے بھی، دنیا میں غریب ہو کے بھی مالداروں پہ مرتے ہیں اور باطل دین کو فالو کرتے ہیں.